اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ہدایت چاہتے ہو نا تو کیسا ایمان لاؤ؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ویسے ایمان لے کے آؤ جیسا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کے آئے ہیں تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ایمان لاؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، پھر تم ہدایت پا جاؤ۔ جو انسان صحابہ کے ایمان پہ شک کرتا ہے نا وہ اللہ کی بات پہ شک کر رہا ہے۔ میں کسی کو کہوں کہ یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، یہ اچھا ہے، اس سے مشورہ کر لو، یہ بندہ اچھا ہے، اس کے نقشے قدم پہ چلو، اور وہ بندہ اچھا ہے ہی نہیں، تو میں نے غلط بیانی کی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں صحابہ کو دیکھو جیسا ایمان صحابہ کا ہے ویسا ایمان تم لے کے آؤ۔ اگر صحابہ کا ایمان معاذ اللہ اچھا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غلط ہمیں کہہ رہے ہیں۔ جو انسان صحابہ کے ایمان پہ بات کرتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کر رہا ہے، وہ اللہ کے قرآن میں شک کر رہا ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ شک کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان سے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، دلوں کو ٹٹولا دیکھا، سب سے اعلیٰ و ارفع جس کا دل تھا اس کو وہ میرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرا دل تھا، مجھے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ اس کے بعد پھر تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، جن کے دل میرے بعد سب سے اعلیٰ تھے ان کو اللہ نے انبیاء بنا دیا۔ پھر انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد باقی انسانیت کے دل دیکھے، جن انسانوں کے دل سب سے اعلیٰ و ارفع تھے انبیاء کے بعد ان کو میرا صحابی بنا دیا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب، اور ہمیں باقی پوری کائنات کو کیا کہا ہے کہ ان جیسا بننا، ہدایت پانی ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی پانی ہے تو صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ایک واقعہ بتایا میں نے آپ کو، ایک اور واقعہ بھی دیکھیں صحابہ کے ایمان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، مغرب کے بعد نماز پڑھی، مہمان تھے، کھانے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے، کتنی بیویاں تھیں؟ 11 گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا ہے کہ مہمانوں کے لیے کھانا مل جائے۔ 11 گھروں میں کھانا نہیں ہے، 11 گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ہی گھر ہے نا، چاہے 11 بندوں کا کھانا بھی جائے تو مل جائے گا، پکا ہوا چاہے نہ ہو، ہم پکا کے کھلانا نہ چاہیں تو وہ الگ بات ہے، کھانا تو ہمارے پاس مہینے بھر کا راشن ہوگا، ہے نا۔ اور ان لوگوں نے ذرا تصور کریں نا، ان لوگوں نے کتنی غربتوں میں زندگیاں گزاری ہیں، پھر بھی اللہ کے شکر گزار تھے۔ صحابہ کرام ہر لمحے اللہ پر راضی تھے، شکر گزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں، میرے اللہ کے ان مہمانوں کو کون لے جائے گا اور کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے میرے گھر میں کھانا ہے بھی صحیح یا نہیں، انہوں نے مہمانوں کو ساتھ لیا اور گئے اپنے گھر میں مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے۔ گھر میں بٹھایا ان کو، بیوی کو کہا کہ مہمان آئے ہیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بیوی کہتی ہے چپکے سے، گھر کوئی بڑے تو نہیں تھے نا جس طرح ہمارے یہاں الگ ڈرائنگ روم ہے اور بیٹھک ہے، باہر مہمان بیٹھے ہیں، ایسے تو نہیں تھا، چھوٹے سے گھر۔ چپکے سے بیوی کہتی ہے کہ ہمارے یہاں کھانا تو صرف بچوں کا تھا آج، ہمارے لیے بھی کھانا نہیں ہے، اتنا کم ہے کہ صرف بچوں کے لیے آج، لیکن مہمان آئے ہیں، ہم کیا کریں گے آج؟ ہم خود بھی کھانا نہیں کھائیں گے، بچوں کو بھی نہیں کھلائیں گے۔ ایسے بچوں کو دلاسا دے کے میں سلا دیتی ہوں، وہ سو جائیں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے ہم۔ پھر بچوں کو سلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا، اور پھر بیوی کہتی ہے کہ کھانا بہت کم ہے، اور دستور عرب ہے کہ جب تک مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہ کھائے نا، مہمان کھانا نہیں کھاتے، مہمان کھانا نہیں کھاتے۔ اس نے کہا اگر آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو مہمان بھوکا رہے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کھانا چونکہ کم ہے، پر آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو مہمان بھی کھانا نہیں کھائے گا، کیا کریں آپ؟ انہوں نے یہ کہا کہ رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ اس کو درست کرنے کے بہانے نا چراغ کو ہم بجھا دیں گے، چراغ کو بجھا دیں گے، تم کیا کرنا، خالی ہاتھ کھانے کی طرف لے جانا اور خالی ہاتھ منہ کی طرف لے آنا، خالی ہاتھ کھانے کی طرف لے جانا، خالی ہاتھ منہ کی طرف۔ یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، اور ہم کیا ایکٹنگ کرتے ہیں؟ ہم بھی ایکٹنگ کرتے ہیں مہمان کے آتے وقت، کرتے ہیں نا؟ ہاں شہر سے باہر ہے، کبھی جب مہمان جانے لگے تو کہتے ہیں وہ کھانے کا ٹائم تھا، کچھ منگوا لیتے ہم ایکٹنگ کر رہے تھے کھانا نہ چاہے یہ بندہ مہمان کھانا نہ کھائے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔
اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کنجوسی، بخیلی یا ہماری سستی، کاہلی یا اس چیز کو ہم کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، چراغ لے کے ڈھونڈیں پورے لودھرا کے، آپ پورے ملک میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسی ماں ملے گی آپ کو جو اپنے بچوں کو جس نے بھوکا سلایا ہوا ہے اور اللہ کے آئے ہوئے مہمان کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ایسا کوئی ایمان والا ملے گا آپ کو کہ خود بھوکا رہا ہے، خود اس نے پیٹ میں ایک لقمہ، یہ نہیں کہ وہ اس نے جو ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اس نے خود بھی کھانا نہیں کھایا اور اس مہمان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مہمان نے کھانا کھایا اور رات کو سو گئے، صبح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے، ادھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا اور قرآن کی آیتیں نازل کی۔ فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، وہ آ گیا، آپ نے فرمایا میرے مہمان کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ دل میں ایمان تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام تھا، آنکھوں میں آنسو آگے کہا اللہ کے پیغمبر غریب آدمی ہوں لیکن آپ کے مہمان کا دل نہیں توڑا میں نے۔ اس نے سمجھا شاید مہمان نے کوئی شکایت نہ لگا دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے میرے مہمان کے ساتھ انہیں کیا کیا ہے؟ لیکن غریب آدمی جو کچھ تھا میں نے حاضر کیا ہے، لیکن آپ کے مہمان کا میں نے دل نہیں توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی رو نہیں، مسکراؤ کہ رات کو تم نے جو کیا ہے اللہ رب العالمین کو بھی اس پر مسکراہٹ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کیا ہے اور کہا ہے والذین تبوأوا الدار، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں کو کھولا، کن کے لیے؟ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو مہاجرین مکہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر ان کے گھروں میں آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، ان کے آنے سے ان کے دل میں ذرا برابر بھی تنگی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے آ گئے مہمان، ان کو گھر بھی دینے پڑ رہے ہیں، ان کو کھانے بھی دینے پڑ رہے ہیں۔ وہ اس کو اپنے لیے کوئی مصیبت نہیں سمجھتے، کوئی تنگی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر ان آئے ہوئے مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود انہیں ضرورت ہوتی ہے، خود بھوکے ہوتے ہیں، خود بھوکے رہ کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، آگے اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے دل کی بخیلی کو دور کر دیا، بخیل نہیں بنا، وہ کنجوس نہیں بنا، اللہ کا دیا ہوا مال دیا اس نے، اولئک هم المفلحون، کامیاب یہ ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ کر رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا ہے، اسباب وسائل ختم ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں نہیں تھے۔ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے سارے لشکر والوں سے کہا کہ کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، جس بندے کے پاس بھی جو کچھ ہے نا وہ لے آؤ، سب اکٹھا کرتے مل کے کھائیں گے۔ کھجوریں تھیں سب کے پاس، وہ سارے کھجوریں لے آئے، امیر کے پاس جمع ہے۔ اب امیر کیا کرتا ہے، آگے سے پتہ نہیں کتنے دن تک جنگ جاری رہنی ہے، امیر روزانہ ایک کھجور کا دانہ ہر بندے کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے کہ ایک کھجور کا کھانا کھا لو، اوپر سے پانی پی لو، بس یہی ایک کھجور کا دانہ ہے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ پتہ نہیں کتنے دن ہم نے رہنا ہے۔ کئی دن صرف وہی کھجور کا دانہ ہی کھاتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ اب سارے مجاہد دیکھ رہے ہیں، اور پھر کھجور کا کھانا کھا کے، وہ ایک کھجور کا دانہ کھا کے، یہ نہیں ہے کہ سو جانا ہے، ہمیں جو ایک دن کھانا نہ ملے ہم کام چھوڑ دیتے ہیں، ہڑتال کر لیتے ہیں، وہ ایک کھجور کا دانہ کھا کے جہاد کرنا ہے سارا دن، اور پھر وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئیں۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کیا بنے گا۔ صبح کی نماز کے بعد دیکھا کہ وہ لشکر کا امیر نماز پڑھانے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد، ذکر اذکار کرنے کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے زمین پر پڑی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں چن رہا ہے۔ وہ کھجور کی گٹھلیاں اس نے اکٹھی کی، اور جب کھانا بانٹنے کا ٹائم آیا وہ ایک ایک گٹھلی سب کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر رکھ دی کہ ایک گٹھلی منہ میں ڈالو اور چبا لو اسے، اوپر سے پانی پی لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ اٹھائیں تاریخ کے اوراق، کسی ایک صحابی نے بھی شکوہ کیا ہو، شکایت کی ہو، ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ہم بھوکے ہیں، دشمن سامنے ہے، دشمن اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، کسی صحابی نے بھی کوئی شکوہ، بھوکے رہ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ غزوہ احزاب تو سنا ہے نا ہم نے، غزوہ احزاب کے موقع پر کتنے صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، پتھر باندھ کے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے پیغمبر بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چادر اتار کے کہا کہ میں ایسا حکمران نہیں کہ میں نے کھایا ہوا اپنے صحابہ کو کچھ نہ کھلایا، تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں۔ کسی موقع پر، کسی موڑ پر صحابہ کرام نے ذرہ برابر بھی اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، بلکہ ہر موڑ پر بھی راضی رہے۔ آج ہے نا، آج ہم ساری سہولتیں، آسائشیں، آرام، اللہ کی نعمتیں، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے اناج، اور ایک شادی کے موقع پر، ایک دعوت کے موقع پر جو ہے وہ بیسیوں ہمارے پاس ڈشیں ہوتی ہیں، اور ہم عیب جب تک نہ نکالیں نا ہمارا کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ نہ شکری کی انتہا کر دی ہم نے، اپنے رب پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں سرٹیفکیٹ دیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ وہ کیسے راضی تھے اللہ پہ؟ وہ پیڑ پہ پتھر باندھ کے اللہ پہ راضی ہو گئے، وہ سوکھی کھجوریں خالی، سوکھی کھجوروں کی گٹھلیاں چوس کے، اوپر سے پانی پی کے، بھوکے رہ کے، جہاد کر کے اللہ پہ راضی ہو گئے۔ وہ اپنی جانیں قربان کر کے، اپنے بچے کٹوا کے، اپنے خون کی ندیاں بہا کے اپنے رب پہ راضی ہو گئے۔ ایسے نہیں تھے، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی۔ ایک غزوے میں چل چل کے، اتنا لمبا سفر تھا، پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، صحابہ کرام کے پاؤں پھٹ گئے، چھالے پڑ گئے، زخمی ہو گئے، اپنے پاؤں زخمی کرا کے، پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے اور کپڑے نہیں ہیں، پھٹے پرانے ٹاٹ، وہ ٹاٹ اپنے جسم پہ پہن کے بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک موقع پر صحابہ کرام نے کچھ شعر پڑھے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ ہم پڑھا کرتے تھے نا وہ وہی شعر تھے۔ بیر معونہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ تھے، 70 صحابہ، دشمن کے لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، سارا قبیلہ مسلمان، آپ جو ہے اپنے قرآن کے کچھ قاری بھیجیں، آپ اپنے مبلغ بھیجیں، ہم ہمارے پاس جائیں گے، وہ تبلیغ کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے 70 قاری چن کے بھیجے۔ اب دیکھیں نا، تبلیغ کے لیے جانا ہے تو کس کو بھیجنا ہوگا؟ ہمارے پاس آئے کوئی بندہ کہے کہ ہمارے پاس بھیجو تو اس کو بھیجیں گے تو سب سے لائق ہوگا، تاکہ وہاں جا کے ان کو تبلیغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے 70 قاریوں کو بھیجا، لیکن وہ دشمن تھے، فراڈی تھے، فراڈ کرنے والے۔ راستے میں انہوں نے جو ہے جنگلوں میں، پہاڑوں میں اپنے بندے چھپائے ہوئے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا، وہاں پر جب پہنچے تو سارے نکل آئے، باہر نکل آئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اور جب وہ شہید ہو رہے تھے نا، شہید ہو رہے تھے، اس وقت وہ جو ہے ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا رضی عنا وارضعنا۔ اے باد صبا، اے کوئی پہنچانے والا پہنچائے ہمارے پیغمبر کو۔ بلغوا عنا قومنا، اے قوم کے لوگوں کو، سننے والوں، جا کے پہنچاؤ ہمارے پیغمبر کو، بتاؤ انا قد لقینا ربنا، یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ہمارے جسم سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، تیر لگ رہے ہیں، تلواروں میں زخم آ رہے ہیں، اور اپنے جانے ہم اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم تو پھنس گئے۔ نہیں، راضی عنا، ہم یہ گردنیں کٹا کے، خون بہا کے، اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنے رب پہ راضی ہیں، ہم اپنے رب پہ راضی ہیں۔ وارضعنا، ہمارا رب بھی ہم پہ راضی ہے، وہ اس رب نے یہ جانیں دی تھی اسی کو دے رہے ہیں، ہم راضی ہیں، اور ہمارا رب بھی ہم پہ راضی ہے۔ اور ایک بندے کو انہوں نے لے گئے وہ اپنے حکمران کے پاس، عمر بن طفیل، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، ان کے دربار میں لے گئے۔ حضرت حرام بنت ملحان ان کا نام ہے، صحابی رسول ہیں، ان کو لے گئے ان کے دربار میں۔ وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے دربار کا جو تھا اصول تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں حاضر ہوتا، بادشاہ کے دربار تھی کہ اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا۔ یہ بھی آئے، آگے بادشاہ بیٹھا ہوا، انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے دربار کے اصول ہیں، یہاں جو بھی آتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ اس نے کہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی پہلے انسانوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس وہ پیغمبر آئے ہیں جس نے ہمیں کہا ہے کہ پیشانی جھکے گی تو ایک رب کے سامنے جھکے گی، ہم نے کسی انسان کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ اس نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک بندے کو اشارہ کیا کہ اس کو مارو، اس نے پیچھے سے نیزہ مارا، کمر میں نیزہ لگا اور آگے سینے سے باہر نکل آیا، سینے سے نیزہ باہر نکلا اور خون کا فوارہ بہا، خون باہر نکلنے لگا۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنے چلو میں خون بھرا، ایسے خون چلو میں آیا اور اس نے اپنے سر پہ خون بہا دیا، خون سر پہ آیا، پورے کپڑوں میں خون میں لت پت ہو گئی۔ اس نے کیا کہا؟ گرنے سے پہلے، فوت ہونے سے پہلے کہا فزت ورب الکعبہ،
اے دربار کے لوگوں سارے گواہ بن جاؤ، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اس بادشاہ نے دیکھا یہ تو ناکامی کی دنیا داری کے اعتبار سے ناکامی کی انتہا ہے نا، کہ جان گئی ختم، اور یہ کہہ رہا ہے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے اسی الفاظ پہ غور کیا اور بعد میں مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ جانیں کٹا کے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ جان تو دی ہی بھی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا بھی نہ ہوا۔ وہ تو جانیں قربان کر کے اللہ کے راستے میں اپنا مال جان اپنی اولاد سب کچھ کو دے کر کیا سمجھتے تھے کہ ابھی ہم نے حق ادا بھی۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت آتی ہے نا، غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت دودھ پیتا بچہ لے کے آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو لے جاؤ جنگ میں، میرے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ دودھ پیتا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے اپنی ماں کو، جو ماں ہی جانتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کیا کرے گا، یہ کیا کرے گا دودھ پیتا بچہ، یہ اس کو تو خود کو ضرورت ہے خادم کی۔ وہ کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس کل کائنات میری لیے بچہ ہے، کچھ اور ہوتا تو میں لے کے آتی، یہ بچہ لے جاؤ، اور کچھ نہیں کر سکے گا نا، اس کو ڈھال بنا لینا، جب دشمن کی طرف سے تیر آئے آپ کے پاس ڈھال نہ ہو، میرے بچے کو اٹھا لینا اور سامنے کر لینا، وہ تیر میرے بچے کو لگے گا، آپ کا چہرہ محفوظ ہو جائے گا۔ اپنی جانیں کٹا کے، اپنے دودھ پیتے بچے کٹا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ انہوں نے جانیں کٹائی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کا مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ پوچھتے ہیں ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آئے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا مال لے کے آئے۔ اور انہی کے بارے میں کہیں کہ یہ معاذ اللہ مال کے لیے آئے تھے، چھوڑ گئے تھے۔ پھر جو بندہ بھی یاد رکھے صحابہ کرام کے ایمان پر ذرہ برابر بھی شک کرتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار۔ اللہ تعالیٰ اس پوری آیت میں صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے محنت کی اپنے صحابہ پر، اور آپ کے صحابہ ایسے بن چکے ہیں جس طرح ایک کسان محنت کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے دن رات ایک کرتا ہے اپنی کھیتی پر، اور ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی پک جاتی ہے، پھول لگ جاتے ہیں، پھل لگ جاتے ہیں، اور کسان اس وقت جب اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے تو کھیتی کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ بھی آپ کی کھیتی ہے، جن پر آپ نے محنت کی ہے، دن رات ایک کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کی تعلیم دی ہے ان کو، اور اب کیا ہے کہ کھیتی پک کے تیار ہو گئی ہے، لیکن یہ کھیتی ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کر کافر کے دل میں نفرت و بغض کے لیے غیظ بہم الکفار، یہ کافروں کے دل میں بغض اور نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں ذرہ برابر بھی بغض ہونا وہ کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ صحابہ کرام کے بارے میں جس بندے کے دل میں بھی بغض آ جائے مسلمان نہیں ہے پھر۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی، یہ صحابہ کرام، ان کے بارے میں جس کے دل میں بغض آتا ہے وہ کون ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، قرآن کہتا ہے، ہمیں نہیں پتا اور کیا ہے، کیا لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، کیا لکھا ہے یہ نہیں پتا ہمیں، قرآن میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام سے جو بغض کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے کیا پیغام ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر کائنات والے ہدایت چاہتے ہیں اور رہنمائی چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، کیا کریں؟ ویسا ایمان لائیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ پیغمبر کی ذات وہ ہے جن سے غلطی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی ہونے بھی نہیں دی۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاف کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں دنیا میں معاف کر دی، صرف معاف ہی نہیں کی، معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ اور آج میں ایک آیت پر میں نے غور کیا، قرآن کی جتنی آیت پر غور کرے نا گہرائی ہے، مجھے تو اس وقت رونا آ گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں نا، ان کے ایمان کو یا ان کے آپس کے اختلافات کو سامنے رکھ کر ان کو یہ قرآن نظر نہیں آتا۔ اللہ نے صرف معاف نہیں کیا،
معافی کا صرف اعلان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 159، اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ غزوہ احد پر تبصرہ کیا ہے۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی نا، صحابہ کرام کو درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، واپس آگے غلطی ہو گئی، اللہ نے صرف ان کی غلطی معاف نہیں کی، معاف بھی کی، معافی کا اعلان بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ان کو معاف کرو۔ اگر کتنی بڑی شان ہے، بندہ بڑا قریب ہوتا ہے نا، جس کی آ کر استاد کو بندہ سفارش کرتا ہے، استاد کو غصہ ہے کہ میرے بچے کو مار نہ دے، استاد کے پاس آ کر والد سفارش کر رہا ہے میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے صحابہ سے غلطی ہو گئی ہے،